اب آتے ہیں رابعہ ثامنہ، جن کا عنوان حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ رابعہ کلاس کے طالب علم محمد یاسر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اس عنوان پر گفتگو کریں۔ محمد یاسر، کلاس رابعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: واللہ یعصمک من الناس۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین۔ سامعین کرام، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مقالات اور مباحث کا موضوع رہا ہے، اور ہر حقیقت پسند انسان اور عادل شخص کو اس بات کا اعتراف ہے کہ کائنات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامیاب مدبر سیاسی اور مذہبی رہنما، رحیم و کریم اور شفیق ہستی جو ہزار ہاں صفات سے مزین ہو، آج تک نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی قیامت تک آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے انداز میں اس عظیم ہستی ختم المرسلین رحمۃ للعالمین کو خراج عقیدت پیش کرتے آتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ دوسری طرف دیکھیں تو آپ کی ہستی جس قدر عظیم ہے، اس قدر آپ کے حاسدین اور مخالفین بھی زیادہ ہیں، جو آپ کے خلاف بات کر کے، آپ کی شان اقدس میں گستاخی اور اہانت کر کے، آپ کے متعلق ہرزہ سرائی کر کے نہ صرف آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکتے ہیں، بلکہ اپنی دنیا اور آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ انبیاء و رسول سے دشمنی، بغض و عداوت جو ابلیس سے شروع ہوئی، وہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی، اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہر دور میں پورا ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے مذاق کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح امام الانبیاء ختم المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل اسلام کے تعلق اور رشتے کی نوعیت دینی و ایمانی، جذباتی اور روحانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دنیا کے کسی کونے میں کوئی غیر مسلم یا ان کا گماشتہ برائے نام نبی کائنات، برائے نام مسلمان، نبی کائنات کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، تو روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی دل جھلی اور جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، اور ان کا خون کھول اٹھتا ہے، اور ان کا جی چاہتا ہے کہ ہر ایسا دست و قلم توڑ دیا جائے جو گستاخی کرے، ہر ایسی آنکھ پھوڑ دی جائے جو آپ کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے، ہر ایسی زبان گدی سے نکال دی جائے، ہر ایسی زبان گدی سے کھینچ لی جائے جو آپ کے خلاف دراز ہو۔ ایمانی غیرت کا یہی تقاضا اور محبت رسول کا یہی مطالبہ تاریخ ایسے واقعات سے بری پڑی ہے جس میں گستاخان رسول کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ سامعین کرام، اس دنیا میں سب سے عظیم ترین ہستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اس ہستی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین خود لیتے ہیں۔ فرمایا: واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ماضی میں جن جن قوموں نے اپنے انبیاء کی توہین کی اور ان کا مذاق اڑایا، وہ عذاب الہی سے دوچار ہوئے۔ جس قوم پر اللہ کا عذاب آیا، وہاں ان کے مذمومہ فعل کی نشاندہی بھی کر دی گئی کہ اس قوم والوں نے نبی کی تکذیب کی اور نبی کا مذاق اڑایا۔ مگر جب ہمارے نبی کی باری آئی تو رب العالمین نے نبی کے ساتھ رہن سہن کے آداب سکھلائے۔ فرمایا: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محمد، تیرے رب کی قسم، کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ محمد کے کیے ہوئے فیصلے کو قبول نہ کرے۔ اسی طرح گستاخ رسول کے احتمال کا سد باب کیا۔ فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ لفظ رائنا سے روک دیا گیا، اگرچہ صحابہ کرام اس کو صحیح تلفظ اور صحیح معنوں کے لیے استعمال کرتے تھے، تو رب العالمین نے اس کو صحیح تلفظ اور صحیح معنوں کے لیے استعمال سے بھی صحابہ کرام کو روک دیا، اور یہ حرمت رسول پر بین دلیل ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کے بھی آداب سکھلائے۔ فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له
بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اسی طرح حرمت رسول کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. اس طرح ایک اور جگہ فرمایا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصیلا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح پکارنے سے بھی منع کر دیا گیا. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اسی طرح اہانت رسول کی سزا بتلائی گئی. اسی طرح اہانت رسول کی سزا بتلائی ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. تحفظ ناموس رسالت کے لیے جس طرح قرآن مجید کی متعدد آیات اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ جو شخص گستاخی کرے اس کو قتل کرنا جائز ہے، واجب ہے. اسی طرح آپ کے سامنے سنن اربعہ کی صنعت میں آپ کے سامنے سنن اربعہ کی روایت موجود ہے کہ ایک لونڈی نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو صحابی کا ایمان. وآخر الدعوانا الحمدللہ.